اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو فطرتاً اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اکیلا رہنا اس کے لیے سزا ہے۔ قید تنہائی دنیا کی سب سے بری قید ہے۔ مالک نے اسے معاشرہ پسند بنایا ہے۔ یہ کمپنی میں، سوسائٹی میں، صحبت میں، دوست احباب میں، مجلس میں زیادہ خوش رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف چند ماہ تنہائی میں گئے اور گوشہ تنہائی میں عبادات اور مناجات میں وقت گزارا، لیکن جب پہلی وحی آئی اور پڑھنے پڑھانے کا حکم ملا تو اس کے بعد میرے محبوب ہمیشہ آبادی میں رہے، لوگوں میں رہے، جبکہ تاریخ یہ تھی، ہسٹری یہ تھی کہ لوگ جنگلوں میں، بنوں میں، دور دراز صحراؤں میں، دریاؤں کے کنارے آبادیوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کو اللہ کی قربت سمجھتے تھے، اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ گھر والے جئیں یا مریں، صحیح ہوں یا غلط ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، انہیں اپنی ذات کو بچانا ہوتا ہے۔ تو دین ذات کو بچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس امت کی خوبی ہی یہ بتائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب کی امت، حضور دو عالم کی امت، مرشد کامل اور رہبر کامل رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی امت، ہم نے تمہیں آپ کی ذات کے لیے نہیں بنایا، بلکہ آپ لوگوں کا چناؤ، آپ کا انتخاب، آپ کی سلیکشن اور آپ کو اس دور میں پیدا کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں تم سے بہتر نہیں تھے۔ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین تم ہو۔ اخرجت للناس، اپنی اپنی کلیاں بنا کے، جھونپڑے بنا کے، تنہائیوں میں بیٹھ جانا، خلوت میں چلے جانا، یہ بہتری اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے فائدے سوچتے ہو، دوسروں کی بہتری کے لیے تمہارے دماغ، دماغی صلاحیتیں، تمہاری سوچ، تمہاری کاوش، تمہاری محنت اور جتنی بھی جد و جہد ہے وہ سب کی سب دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اور ان دوسروں میں اپنے نہیں بھلائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ زندگی مزہ تب دیتی ہے کہ جو چیز میں نے دوسروں کے لیے پسند کرنی ہے وہ مجھے بھی پسند ہو۔ جو میں اوروں میں بانٹ رہا ہوں میں اپنے گھر والوں میں بانٹ چکا ہوں۔ یہ چیزیں فطرتاً اللہ نے آپ میں اور مجھ میں ڈالی، لیکن پرابلم آئی ہے کہ دنیا داری میں ہم اکٹھ چاہتے ہیں، اجتماع چاہتے ہیں، گروپنگ چاہتے ہیں۔ اگر آپ عام ان پڑھ لوگوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کہیں منجا گروپ بنا کے، تھوڑا گروپ بنا کے، کہیں یار بیلی بیٹھے ہوتے ہیں کسی باغ میں، کسی فٹ پاتھ پہ، تو ان لوگوں نے اپنے اس گروپ کو پروموٹ کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن یارانے کو، دوستانے کو، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم فکر، ہم نظر لوگوں سے سائڈ پہ نہیں ہوتے۔
یہ ان کا نشہ ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے ہماری آج کی یہ ملاقات ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو چکی ہے 1459 برس، اس میں 40 جمع کر دیں، 1499 برس قبل محبوب اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اور 40 سال بعد نبوت مل گئی، 1459 برس نبوت کو ملے ہو چکے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنے پیمبر کو، اپنے نمائندے کو عرش بری کی اہل زمین کے سامنے نمائندگی کرنے کے لیے ہدایت دے کے بھیجا ہے، الہدا۔ یاد رہے کہ ہدایت کا لفظ جب الہدا آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہدایت نہیں، عام انسانی رہنمائی نہیں، محدود عقل کے پیمانوں کی سوچ اور اس کے زاویے اور مختلف اینگلز نہیں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں یہ بات کہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کی عمومی زاویے اس میں ہیں، جو جو تمہیں چاہیے آپ نے مانگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین، ہمیں ہدایت چاہیے کہ جو تیرے رستے پہ چل کے تیری قربتوں، تیری رضا، تیری رضوان، تیری جنت، اور یہ مجھے اکیلے کو نہیں جانا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے انعام یافتگان کے ساتھ، ان کے ساتھ ملا کے بھیجے۔ اور اللہ تیرا انعام رب نے خود ذکر کر دیا، انبیاء انعام یافتگان، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین اللہ کا انعام، اور شہداء گواہی دینے والے کہ دین حق یہی ہے اور زندگیاں وقف کر دینے والے، خون کی پرواہ نہ کرنے والے، ان پہ تیرا انعام۔ نیک لوگ جن میں یہ صلاحیت ہے کہ اعمال صالحہ اٹھاتے ہیں، اللہ مجھے ان کے ساتھ جنت چاہیے اور تیری رضا چاہیے۔ اور وہ لوگ قطعاً ایسے نہیں ہیں کہ جو حق کے باوجود گمراہ ہو گئے ہوں، اور وہ قطعاً ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب ہو۔ مجھے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جنت میں نہیں جانا، مجھے ہدایت چاہیے۔ تو جواب آیا الف لام میم۔ ہولوگرام مونوگرام چمک رہا ہے، ہم نے اس میں کچھ چینج نہیں ہونے دی، سیل بند ڈبہ پیک، آسمان سے ہم نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے اتارا ہے، لیجئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مگر آگے چل کے مالک الملک نے جب وصف بیان کیے تو پھر کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اس ہدایت پہ ہیں جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ نوٹ حکومت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، نوٹ عوام بھی بناتی ہے، نوٹ نئے اور کڑک بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ بچوں کی کھیل یا عید مبارک لکھا ہو تو وہ ویلیو نہیں رکھتے، دیکھنے میں ویسے، رنگ ویسا، شکل ویسی، ڈیزائننگ ویسی، سائز بھی وہی ہوتا ہے، لیکن وہ ویلیو نہیں رکھتے۔ بندوں کی ہدایت اگر منزل من اللہ نہیں ہے اور اللہ سے لی ہوئی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، ملاوٹ والا دین دین نہیں ہوتا، ہمارا دین خالص ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
لوگ مارکیٹ میں کیا بیچ رہے ہیں، کیا بانٹ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ چیک کریں۔ اللہ جی میں کیسے چیک کروں؟ دنیا داری میں آپ دیکھ لیتے ہو کہ کہیں سنڈی تو نہیں، کیڑا تو نہیں، گلا ہوا تو نہیں، سڑا ہوا تو نہیں، 2 نمبر تو نہیں۔ انڈا بھی لینے تلک جاتے ہو کہ مارکیٹ میں 2 نمبر انڈے آئے ہوئے ہیں تو مجھے جینون لینا ہے۔ تو آپ کو اس قدر شعور ہونا چاہیے کہ دلیل کیا ہے، سند کیا ہے اور متن کیا ہے۔ لولا الاسناد، الاسناد من الدین، سند دین ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دین میں جو مرضی انٹر کر دیتا، یہ چلتا۔ لہذا وہ لیجئے جو آسمان سے ہم نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ساری دنیا یار بن کے، بیلی بن کے، پیار کر کے، محبت کر کے، عزت دے کے، آبرو دے کے، گلے لگا کے، سینے لگا کے، ہاتھ بڑھا کے، محبتیں پیش کر کے، مسکرا کے، کہہ لگا کر کے، سمائلیں دے کے، مسکانے دے کے، کھانے کھلا کے، بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ بٹھا کے آپ کو کہے کہ یہ دین ہے اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے، سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو حضور کے ذمہ مت لگائیے گا، وگرنہ تمہاری یہ مجلسیں، تمہاری یہ رنگتیں ہم نہیں دیکھنے والے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی۔ آپ کو دین کہنا ہے، دین دینا ہے، دین خالص ہے، اور اتباع اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ کیا لوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ لوگوں تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں صحیح اور خالص دیں وہ لے سکو۔ اکیلی آمد کافی نہیں ہے، خوشی کا اظہار کافی نہیں ہے، گلیوں کی سجاوٹ کافی نہیں ہے، سینے پہ لگے ہوئے بلے کافی نہیں ہیں، چہرے پہ بنے ہوئے وہ چھوٹے موٹے سیٹ اپ بنے ہوئے کافی نہیں ہیں، سر کی پگڑی یا ٹوپی پہ لگا ہوا میرے محبوب کے قدموں کے نشان یا نالین کافی نہیں ہے، تیری زندگی نقش قدم پہ گزرے، یہ اصل مطلوب ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ حضرات ہم نے گزشتہ ملاقات میں ایک بات کہی تھی کہ خوشیاں منانے والے گلی گلی میں، گھر گھر میں، ہزار ہزار، 100 200 100 کم از کم جتنی ہمت ہے جھنڈیاں لگانے والے، فجر کی نماز میں ان کے گھر کو کنڈیاں کیوں لگی ہوتی؟ کیا یہ وہی امتی نہیں جو آمد پہ خوش تھے، جو جشن پہ خوش تھے، جو عید پہ خوش تھے، جو میلاد پہ خوش تھے، جو پیدائش پہ خوش تھے، جو میرے محبوب کے اس آمد کے اوپر اس قدر فرحاں تھے، نازاں تھے، فرخندہ تھے؟ کیا ہوا ہے؟ ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ جامعہ سلفیہ والے بار بار یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی پرسنل میٹنگ ہے، مگر لوگ رابطے کر کر کے چڑھائی پہ ہیں، جی ہمیں آنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں ملنا ہے، کوشش میں ہے۔ ایک انسان ہے، اللہ کے دین کا علم اور نشر اور دعوت کا کام کرتا ہے، آپ اس کے لیے اتنی محبتیں پیش کر رہے ہیں کہ نمبر لگ جائے، کسی طرح پہنچ جاؤں، اور اگر میں یقین دہانی کروا دوں کہ جناب انشاءاللہ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھیں گے، بلکہ لوگوں کی پہلی کوشش اور کاوش یہی رہی ہے جب سے پاکستان میں آئے ہیں کہ جہاں فرنٹ پہ کیمرے لگے ہیں وہاں مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، پہلی سیٹوں میں ہوں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ کو ملنے آؤ تو پہلی سیٹ، پہلی لائن، فرسٹ رو، پہلی صف۔ اگر تم جان لو کہ اس کی قدر اور ویلیو کیا ہے، تمہیں کرے بھی ڈالنے پڑیں تو ڈلواؤ، کتنی سفارشیں، کتنے تعلقات استعمال کر کے، سر جی اتنے انٹری لے لین دو، جی انٹری ہو جائے تو کتے اگے بٹھا دو۔ آمد مصطفیٰ دین کے ساتھ ہے۔ کیا ہم دین کی فرنٹ کے پہلی صف کے مومن ہیں یا پیچھے رہنے والے ہیں؟ بس سوال یہ ہے۔ ہم تو مسجد میں پہلے صف کے نمازی نہیں بن سکے، فرنٹ رو پہ بیٹھنے والے، گاڑی کی سیٹ فرنٹ، شادی میں، شادی حال میں پہلے صفحے، باقی جگہوں پہ بھی پروٹوکول، اللہ پروٹوکول دے رہے ہیں پہلی صف۔ ہم جمعے میں نہیں بیٹھنا گوارا کرتے، باقی تو بات کی بات ہے۔ بہت کم مسجدیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کی پہلی صفیں مکمل ہوتی ہیں، بگرنہ کوئی دیوار کے ساتھ کوئی کہیں ٹیک لگا کے کوئی کسی فاصلے پہ
آپ ہر رات ہونے والی کانفرنس میں دیکھیں، فرنٹ کے اوپر بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پروٹوکول لینے والا چودھری یا وڈیرا یا خان یا عالم یا فاضل یا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی وکیل یا جج یا کوئی اچھا عہدے دار بندہ، سیاستدان، حکمران آگے فرنٹ پہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں پروٹوکول کی بات ہو وہاں آپ دیکھتے ہیں دنیا داری میں ہم سب سے آگے، تصویر میں آگے، سیلفی میں آگے، تصور میں آگے، خیال میں آگے، ہر جگہ فرنٹ کے محاذ میں۔ تو کیا دین اتنا ہی کمزور ہے اور اتنا ہی حقیر ہے کہ ہم نہ اس کا دیا ہوا پروٹوکول لے سکتے ہیں فرنٹ پہ، اور نہ ہم نے اپنی ترجیحات میں اسے سب سے آگے رکھا ہے؟ فخر نہیں کرتا، اللہ بس قبول کر لے، مٹ کے کہتا ہوں زندگی ہم لوگ بھی گزار رہے ہیں، سب نے یہاں سے تھک کے جانا ہے، کوئی پرسکون نہیں گیا۔ موت ایک بڑی تلخی ہے اور سکرات ایک حقیقت ہے۔ کیا میری تھکن، میری بھاگ دوڑ میں سر فہرست فرنٹ کے اوپر پہلی ترجیح، پریارٹی کے اندر میرا سب سے پہلا سوچ اور فکر کا زاویہ دنیا ہے یا دین ہے؟ اگر آپ دین دنیا کریں لیکن فرنٹ کا محاذ آپ کا، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے ظہر پڑھ لی ہے، میں نے عصر پڑھنی ہے، آپ کا صرف اتنا عمل اور اتنی سوچ، آپ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے دکانداری کر رہے ہیں، فرشتے مقرر کر دیے گئے کہ لکھو اس کا عمل کہ یہ حالت قیام میں ہے، یہ حالت رکوع میں ہے، یہ حالت سجود میں ہے، یہ حالت تشہد میں ہے۔ اس نے پیکج ایسا لگایا ہے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں ہے۔ اس نے اس کو کلک کر دیا، میں نے آنا ہے تو سمجھو گویا نماز میں ہے، لکھ دو۔ لیکن ہماری شاید ترجیحات یہ نہیں ہے۔ زندگی سب کی گزر رہی ہے، سانسیں گزر رہی ہیں۔ آج کی ملاقات میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دین اتنا تو سیکھ لو کہ جو دین ہمیں گمراہ نہ ہونے دے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں پہ عمل ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنا ہی جان لیجئے کہ منعم علیہم لوگ، ان کے پاس کیا تھا، انعام کیسے ملا، اور کتاب مل کے، زبور مل کے، تورات مل کے، انجیل مل کے، پھر یہودی اور عیسائی گمراہ کیوں ہو گئے اور رب کے غضب کا نشانہ کیوں بن گئے؟ یہ سوال تو کرنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، مگر میں اور آپ بڑے راضی ہیں، بہت راضی ہیں۔ کسی سے پوچھیں سناؤ کی حال جائے، بہت اچھے۔ کس فرقے سے تعلق ہے؟ اللہ دا شکر ہے جی اسی سنی ہونے ہیں۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم اہل تشیع ہوتے ہیں جی۔ جناب کا تعلق؟ ہم جی دیوبندی بریلوی ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم وہابی ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کسی ایک بندے سے پوچھئے آپ کون ہیں اور وہ کہہ دے کہ ہم دیندار ہوتے ہیں یا مسلم ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اے چھج بناؤنا لینا۔ ہمارے علاقوں میں جو مشہور ہے نا وہ یہی ہے، مسلی ہوگا یہ اپنے پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو مسلم کہہ دیا، دیندار۔ بلکہ گاؤں میں نا گھر مشہور ہوتے ہیں، کدھر جانا جی دیندار حال، وہی یہاں یہ گاؤں مسلمانوں کا نہیں، پنڈ مسلمانوں دا، لیکن جڑا تسی نہ لینڈے ہو دینداراں دا گھر ہے۔ یہ کیا ونڈ ہے؟ یہ کیسی تقسیم ہے؟ تو آئیے آپ اور میں جو بھی ہیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے اور جو احباب اس کو سن رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ سے پوچھ لیں کہ دین کیا ہے۔ دین عدل بدلے کا نام ہے، ایکشن اور ری ایکشن کا نام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس کا نام ہے۔ دین رویے کا نام ہے، دانا یدینو، کسی کے ساتھ جو کرو گے وہ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو، کر کیا رہا ہوں۔ مثال لیجئے، میں انسان ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں تو جواب دین کا موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دین یہ ہے کہ بندے بن کے رہو۔
بھئی میں تو بندہ ہوں نہیں، جانوروں سے بھی گری حرکتیں کر لے میں پھر بھی بندہ ہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، انسان میں نے بنا دیا ہے، بندہ تم نے خود بننا ہے. مقدر میں اور قسمت میں تقسیم میں انسان میں نے لکھ دیا ہے، شکل صورت انسانوں جیسی ہے. اب آپ جن بنے، جنات بنے، اسیب بنے، کرین بنے، ہمزاد بنے، جادوگر بنے، ٹونا کرنے والے بنے، نجومی بنے، پامسٹ بنے، شوبدہ باز بنے، دھوکہ باز بنے، فراڈیے بنے، چور بنے، ڈاکو بنے، ظالم بنے، جابر بنے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یا پھر اللہ کے بندے بن کر کے مٹے مٹے جھکے جھکے سے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا کے گڑ گڑا کے سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے بنے، یا اکڑنے والے بنے، یا مسجد کے پڑوس میں بیٹھ کر کے تاش کھیلنے والے اور گیمیں کرنے والے بنے، یہ آپ کی مرضی ہے. ایسے حالات میں جب آپ اور میں ان چیزوں کو دیکھتے یا سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے دین آسان ہو جاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو سب سے پہلے بندہ بنانا ہے، اللہ کا بندہ، اکڑ نہیں. ہزاروں پروٹوکول مل جائیں لیکن آپ میں اور مجھ میں بندگی ہونی چاہیے. اور بندگی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بڑے کو اپنا بڑا مان کے اس کے نوکر بن کے، غلام بن کے پھر زندگی گزاریں. جی ٹھیک ہو گیا، میں ایسا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر ایک کا بندہ بنوں. نہیں، میرا الہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ سب سے طاقتور ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اسے توحید کہتے ہیں، اسے نسبت کہتے ہیں. انسان کتنے فخر سے بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں، میں فلاں کمپنی میں ہوں، فلاں کمپنی میری ہے. کبھی آپ نے بھی بتایا کہ میری کمپنی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ معہ کمپنی ہے، محمد اینڈ کمپنی. محبوب اور آپ کے ساتھی، محبوب اور آپ کے جیون ساتھی، محبوب اور آپ کا گھر، محبوب اور آپ کے گھر والے، محبوب اور آپ کی معیت والے، محمد الرسول اللہ والذین معہ. آپ کن کے ہیں؟ یہ آپ کی نسبت آپ کو بتائے گی. بندے کس کے ہیں؟ عبداللہ. نوکر کس کے ہیں؟ غلام کس کے ہیں؟ تابع کس کے ہیں؟ متبع کس کے ہیں؟ فالوورز کس کے ہیں؟ آپ کس کے فالوور ہیں؟ فالو کس کو کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. واقعی کرتے ہیں؟ جی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ جو آ رہا ہوتا ہے وہی اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اسی پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اسی کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو آگے پاس کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سچ بتائیے گا، زندگی گزر گئی، قرآن مجید کو آپ نے فرنٹ پہ رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ وہابی دیوبندی سنی شیعہ بن کے تو ہم نے بڑا پڑھا ہے. صرف اللہ کا بندہ بن کے کہ میں رب کا بندہ ہوں، میرے رب نے اس میں آرڈر اتارے ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، میں اس کو کیسے پڑھوں، میں اس کو کیسے پڑھوں. جس دن آپ نے یہ کام کر لیا نا، یقین کیجئے یہ سیدھا ٹریک آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ جنت نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی روشنی میں جنت نہیں دکھا دی تھی. کھجوریں کھا رہا ہے، غزوہ عروج پہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، صرف ایک آیت، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. او بھائی اللہ کی معافیوں کی طرف ذرا جلدی کر لو، اللہ کی جنتوں کی طرف. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں سے زیادہ ہے. کھڑے صحابی نے کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کہنے لگے حضور اگر میں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے جلدی کروں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی. کہا جی. تو کھجوریں تھیلا رکھ دیا، کہا یہ تو کھا لو. کہنے لگے جی پھر اتھے چل کے ہی کھاواں گے. یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے ایمان. مگر ہم نے ایسے نہیں کیا. آیت پڑھی ہے،
ترجمہ سمجھ آ گیا ہے، کلام سمجھ آ گیا ہے، سادہ کیا رب کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں، پھر میں اپنے مولانا نو پوچھاں گا یہ مانا یہی ہے؟ انہوں نے کیا نہیں، کتوں پڑھی ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے۔ ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی اگر ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے تو سچ بتائیے بریلوی بھائیوں نے ترجمہ کیوں کیا ہے قرآن مجید کا؟ جو کام کرنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ کیا کیوں گیا ہے؟ کیوں کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے نام سے ترجمہ؟ کیوں لکھا ہے حاشیہ نہیں مراد آبادی نے؟ کیوں کیا ہے ترجمہ جناب طاہر القادری صاحب؟ کیوں کیے ہیں ترجمے ان بریلوی علماء نے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نیچے لکھا ہے، حواشی لکھے ہیں؟ اگر یہ گمراہی تھی تو کیوں تھا؟ دیوبندی حضرات کے ترجمہ۔ لہذا سادہ اللہ کا بندہ بن کے ترجمہ کرنا کچھ اور ہے۔ اللہ کا شکر ہے لیٹ ہو جاتا ہوں الگ بات ہے، لیٹ نائٹ سے یہ شروع ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے، میرے سامنے 4 چوٹی کے دیوبندی علماء اور ان کا ترجمہ آگے بول رہا ہوتا ہے، 4 اہل حدیث چوٹی کے علماء، صرف نحو گرامر سیاق سباق ساری چیزیں، اور اسی طرح اتنے ہی بریلوی علماء، اتنے ہی جماعت اسلامی کے علماء، اور میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جنہیں ہم مرزائی کہتے ہیں، اہل تشیع کے ترجمے سامنے ہیں، دیکھتا ہوں کہ یار سارے نے ترجمہ تو ایک ہی کیتا ہے، سٹیج تے لڑی جاندے نے، ایتھے تو گل ایک ہی ہے۔ اگر انبیاء کو مردہ لکھنا تھا تو مردہ ہی لکھا ہے، وفات لکھنی تھی تو وفات ہی لکھی ہے، موت لکھنی تھی تو موت ہی لکھی ہے، بشر لکھنا تھا تو بشر ہی لکھا ہے۔ یہ سٹیجاں تے کی کر دینا؟ نماز میں سبھی کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، جاؤ اٹھاؤ ترجمے نماز کے، سبھی نے لکھا ہے سامیا سن لیا، اللہ نے، لمن ہر اس کی بات کو، حمیدہ جس نے رب کی حمد کو بیان کیا، تعریف بیان کی، اللہ نے سن لیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ترجمہ ہونا تو بے شک مجھے یہاں سے اتار دیجیے گا، میں اتر کے بیٹھ جاؤں گا نہیں سے۔ کوئی دعا، نماز، مترجم کسی مسلک کی، سمی اللہ لمن حمیدہ، صرف اتنا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، ایک جملہ دل بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور ایک ملاقات کافی ہوتی ہے دنیا بدلنے کے لیے۔ یہ ہے دین۔ لیکن عشاء کی نماز کے اندر امام بھی سمی اللہ لمن حمیدہ، مقتدی بھی سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور جب وہیں پہ ممبر لگتا ہے تو مجھے پھر دفاع کرنا پڑتا ہے، جی اللہ نے سن لیا۔ وہ کہتے نہیں، بابے ہونی، بابے غازی کراچی نے، فوت شدہ نے، ایتھو آواز ماری ہے تو سن لیندے نے۔ پیر عبد القادر جیلانی بغداد چ نے، ایتھو ہوکا دئیے تو انہاں تک کوک پہنچ جاندی ہے، لیکن جڑا شاہ رگ دے قریب ہے وہ نہیں سنتا، اس کے سگنل وہاں نہیں آتے۔ اور ابو جہل کا بیٹا مکے سے بھاگ کے جدہ میں سمندر میں اتر کے کشتیوں میں جا کے بھنور میں پھنس کے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، چپو مار رہا ہے لیکن کشتی بھنور میں گھوم رہی ہے، سارے ہی جان کے لالے پڑے ہیں۔ ملا نو کہندا یار کوئی ہمت کر، کہندا جی میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ کہندے اچھا پھر ساڈے کول واقف نے، جان پچھان والے نے، ایسی گل کرنے۔ لات کو آواز دی، یا لات، یا منات، یا عزا، یا حبل، اولو حبل، تعال یا حبل، انصرنا حبل۔ وہ ملا جو تھا کہنے لگا کی کرن ڈے ہو، کملیاں چھانن ڈے ہو، انہاں دی ایتھے نہیں چلدی سمندراں چ، پانیاں چ، بھنوراں چ، جب کشتی پھنس جائے تو وہ نہیں کہنے لگے وہ صرف خشکی تے کم آوندے نے، اندر نہیں سگنل آوندے، نہیں ملا جی یہاں کون سنتا ہے؟ کہندا ایتھے وہی بچاوندا جڑا پانی بڑھاوندا ہے، وہی بچاتا ہے جو پانیوں کو حرکتیں دیتا ہے، جو مد و جزر دیتا ہے، جو لہریں پیدا کرتا ہے، جو طوفان اور سونامی بناتا ہے، جس کے ہوا پہ آڈر ہیں، جس کے پانیوں پہ آڈر ہیں، وہ ایک اللہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر جی اللہ تو ایتھوں کڈنا ہے تے اسی واپس جانے ہیں، پھر ساڈی تے اودی لڑائی کادی ہے؟
ایک ملاقات ہوئی ہے بھنور سے، اور ایک ملاقات ہوئی ہے ملاح سے، اور ایک ملاقات ہوئی ہے کشتی سے، زندگی بدل کے رکھ دی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ دین ہوا نا۔ رب اب شاہ رگ پکڑ کے دبا کے تو نہیں کہتا مننا ہی کے مناوا، رب نیڑے کے کسون نیڑے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ کسون نیڑے، لیکن بابا غازی کو کراچی سے آواز دے، یہاں بیٹھ کے وہ سن رہا ہے، پیر فرید پاک پتن میں سن رہے ہیں، فرید گنج شکر اور کوٹ مٹھن والے یہاں سے موٹر وے پار سن لیتے ہیں، اور اس دریا پار چاچڑا والے سن لیتے ہیں، اس طرف اور دوسری طرف پیر فرید یہ سن لیتے ہیں، گولڑا شریف اسلام آباد سے سن لیتے ہیں، لاہور سے پیر علی حجویری سن لیتے ہیں۔ اللہ نہیں سنتا۔ نماز میں کیا ہے؟ ایک نماز چ نہیں، کنیا رکعتاں نے فرض نماز آنی ہے؟ 17 رکعتیں فرض بالاتفاق، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 12 اور 3 15 اور 2 17 17 رکعتیں۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ تو کہتے ہو نا سارے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ دین ہے۔ جب ہم ترجمہ کر کے سیاق سباق بتا کے اس کے اندر اللہ نے حکم کیا دیا ہے، روکا کیا ہے، منع کس چیز سے کیا ہے، الحمدللہ یہاں کبھی بھی اس ترجمے کو یہ دیکھ کے نہیں پڑھا کہ میرا کس مسلک سے تعلق ہے، میں اللہ کا بندہ ہو کہ یہ ترجمہ پڑھ کے اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں، ان تک پہنچ جائے، جو خیر ہے وہ لے لیں، باقی نصیبے کی بات ہے، کون کیا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا؟ عزیز و اقارب کے بارے میں سوچا؟ اہل دل یارانے کے بارے میں سوچا؟ آپ یقین کریں رب دل بدلنے پہ آئے تو بڑے بڑوں کے بدل دیتا ہے۔ پرسوں ایک ساتھی کا فون آیا، کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، نمبر فیڈ ہے۔ تو کہنے لگے میں نے بیٹے کے نام پہ یہ نمبر آپ کو فیڈ کروایا تھا۔ میں نے کہا جی حکم۔ کہتے جی آپ جو آیات بھیجتے ہیں نا، میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں جن لوگوں نے کبھی کسی کلمہ گو کی بات نہیں سنی، لیکن میرے گروپ کے یار ہیں، میرے ایج میٹ ہیں، ہم اللہ کے باغی بن کے رہے ہیں، قاتل بن کے رہے ہیں، ظالم ڈاکو جابر بن کے رہے ہیں، لیکن اللہ نے جب بات دل میں ڈالی ہے تو ہمارا تعلق قرآن سے، اور میں اپنے والدین کے لیے وہ نیک تھے، وہ برے نہیں تھے، میں ان سے آگے اولاد گندی نکلا تھا، میں اب ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ ان چیزوں کو آگے بھی بھیجتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، شیئر کرتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی انسان ہے، سچی توبہ کرے تو اللہ 100 قاتلوں کے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ دین ہے۔ اللہ کی ڈیلنگ بڑی سادی ہے، توبہ کر آ جائیے، اللہ کی ڈیل ہے۔ بندوں کی ڈیل کیا ہے؟ 100 سال بھی نیکی کر، ایک دن غلطی کر لیں آپ فارغ ہے۔ اللہ ایسے نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں 100 سالہ زندگی گناہ میں گزری ہے، جی اللہ ایسے گزری ہے، یار آنے کا ارادہ ہے، جی اللہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہے، جی اللہ تھک گیا ہوں، کوئی نہیں اب سنبھال رہا، اللہ کوئی نہیں سنبھالتا، چل آ جاؤ۔ ایک دفعہ کہہ دے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تیری زندگی کی جتنی نافرمانیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل کے 83 سال سے بہتر تیری زندگی کی عبادت تیرے نام کر دیتا ہوں۔ کہہ تو صحیح اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے دین اللہ کا، یہ ہے اللہ کی ڈیل۔ لیکن اگر موت یہاں آ گئی، سانس اکھڑ کے یہاں آ گئی، سورج مغرب سے طلوع ہوا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید آخری وقت ہوگا جب سورج مغرب سے، وگرنہ اللہ نے کتنا چانس دیا ہے کہ میرے بندے لوٹ آ، میرے بندے واپس آ جا، آ میرا بندہ بن کے رہے، میرے ساتھ ڈیل اچھی کر، آ ڈیل کر لے، میں تجھے اس کا صلہ یہ دوں گا، مالک یوم الدین، تو دین خالص لے کے آ، مخلص ہو کے میرا بن، میں مخلص ہو کے تیرا تجھے اپنے سائے میں نہ رکھ لوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اس لیے آپ دین کے دائی بنے، دین کے دائی، دین کی دعوت، پہلے دین کو سمجھیں۔ دین موٹی موٹی چیزوں کا نام ہے، توحید لینی ہے، شرک نہیں کرنا، ایمان لینا ہے، ملحد نہیں بننا، اسلام کو ڈیل کرنا ہے، دیکھنا ہے، کفر پہ نہیں آنا، شکر گزار بننا ہے، نہ شکرہ نہیں بننا، مخلص بننا ہے، منافق نہیں بننا،
لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، لا ضرر ولا ضرار، لوگوں کو دکھ دینا بھی نہیں، دکھ لینا بھی نہیں، سوچ مثبت رکھنی ہے، منفی نہیں رکھنی، رہنمائی کرنی ہے۔ دین النصیحہ، دین نام ہی نصیحت کا ہے، دین لے کے صرف صوفی اللہ نہیں بننا، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ جسے ایک بھی آیت اچھی طرح یاد، بلغوا عنی ولو آیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جب تک پورے مفتی نہ بن جائیں 8 سالہ، ٹھیک ہے ہم مسائل نہ بتائیں، سوال و جواب کی مجلس سے نہ لگائیں، لیکن آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یہ مجھے آیت آتی ہے بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایک تقسیم ہو جاتا ہے، کہو جی سنبھال کے رکھیے اپنا یہ ڈیوائیڈ ہونا، یہ تقسیم ہونا، دنیا تقسیم ہوتی ہوگی، وہ خالق ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ احد ہے، وہ آخری پوائنٹ، آخری نقطہ ہے جو تقسیم سے بالا تر ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے ساری دنیا ایک طرف۔ بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لمبی چوڑی تفسیر اپنے قلم سے نہیں لکھی، زبان سے کوئی تقریر نہیں کی، لیکن اپنے عمل سے جو توحید لکھ گئے ہیں وہ کوئلوں پہ لیٹ کے بھی قل هو اللہ احد ہے، گلے میں رسی ڈلی ہو وہ پھر بھی قل هو اللہ احد ہے۔ سوسائٹی کو بتا گئے کہ یہ ہوتی ہے عملی تحریر اور یہ ہوتا ہے عملی پیغام اور یہ ہوتی ہے تفسیر۔ تے اسی میری فیملی دا فنکشن ہے جی، پھر سارے کی کہن گے وہ چلے نے، لہذا مینوں بھی جانا چاہیے، 7 شریف جا رہے ہیں، اسی اتنے جا کے کی کرنا ہے؟ میں سائڈ تے ہو کے بہ رہا ہوں، بھاجی سائڈ تے بہو یا جتھے چوو، قافلے جب رواں دواں ہوتے ہیں تو پھر موت نہیں دیکھا کرتے۔ کس سفر پہ نکلا ہے، کس نیت سے نکلا ہے، کیا ملنا تھا تجھے، کیا کوئی عبرت لینے جاتا ہے؟ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، چلو میرے ساتھ دنیا کے کسی دربار پہ، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، میں نکلتا ہوں۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت کا قبلہ درست فرمائیے۔ دین کہتا ہے دنیا میں وقت کا نبی ہو، پیمبر ہو، ہادی ہو، رہبر ہو، مرسل ہو، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال میں سے ہو، اس کو موت آنی ہے۔ اس نیت سے جا کے دیکھوں کہ یار اس کے لیے میں دعائے خیر کروں گا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون، کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں، عظیم لوگ نہیں بچے، موت کا شکار ہو گئے، قبر میں جانا پڑ گیا، قبرستان میں رہ رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، وراثت تقسیم ہو چکی ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے سبق سیکھنا ہے۔ اگر سبق سیکھنے دعا کرنے گیا ان کے لیے سلامتی کی تو ضرور جائیے، لیکن کون جاتا ہے؟ میرے اپنے تایا جی تھے، میں پوچھا کرتا تھا، کہندے پت دو ہی کم نے، ہن تینوں کی دسیے، تسی بچے ہو، ایک کم پوڑی دا یا کڑی دا، تو ہمیں نہیں اس وقت سمجھ تھی کہ پوڑی کیا ہے اور کڑی کیا ہے، تو خیر سنی انسنی کر دی، وقت نے بتایا کہ پوڑی کیا ہے اور کڑی کیا ہے۔ میجر لوگ صرف اس لیے سنگت کارواں، میں نیت پہ حملہ نہیں کر رہا، لیکن اگر جا کے آپ تیسری نیت کہ مجھے وہاں پہ اولیاء اللہ سے فیض لینا ہے، تو ان کا فیض ان کی عملی زندگی کتابوں میں تحریریں موجود ہیں، پیر علی حجویری کی تحریر نہیں موجود، زندگی کی سیرت نہیں موجود، حالات واقعات ان کے نہیں موجود ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، پڑھیے کہیں 4 شادیاں کر کے رب سے مانگ مانگ کے چلے گئے، رب نے بیٹا ہی نہیں دیا، یہ کوئی نہیں بیان ہی نہیں کریں گے، شو ہی نہیں۔ آج تلک آپ نے یہ بات کبھی بھی بریلوی مکتبہ فکر سے نہیں سنی ہوگی۔ وہ بیچارے اگر یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے سارا برعکس جاتا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم خبر ملی ہے دبا لی گئی پچھلے دنوں، کتنے دن ہوئے نا دربار تے آگ لگے ہیں، پتہ ہے جتنی نفیس لکڑی کا کام ہوا تھا ان کے وہ جل گئی ہے، جل گئی ہے۔ اللہ تلک پوے تو غوث اعظم اگے ہو کے پھاڑ لوے، کہانی بنی گئی، یہ دین ہے۔ اللہ ٹورے جاندے سلپ ہو گیا کہ بھج کے غوث اعظم نے ہاتھ کر لیا، ہاتھ پھاڑ لیا، اپنیاں لکڑاں سڑ گئیاں، جدید ترین عمارتی، قدیم ترین، وہ کیا کچھ نہیں تھا جو جب عراق برباد ہو رہا تھا 2 چنڈا نہیں سی مار سکتے جبریل نو یا انہوں ملک الموت نو کہندے ادھر جا جڑا وہ ہے بوشالٹون، ایسے نہیں ہوا۔ داتا علی حجویری کے دربار پہ جب دھماکہ ہوا، سر جی مینو ایک تے حوالہ دے دو بھی اللہ دے کتے عرش دے لاگے لاگے دھماکہ ہویا ہوا ہے یا سائیاں نے ہون دیتا ہوا ہے،
وہ ہے نا بڑا تو کہتا ہے میں ہوں، میں طاقتور ہوں، میں اکبر ہوں، میں القوی ہوں، میں سب کو مجبور کر دیتا ہوں، مگر کوئی مجھے مجبور کرے یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی دکھائی تھی کہ نہیں موت کے فرشتے کو، پڑھیا جنا اتھے آن کے انکار حدیث آ جاندہ، نہیں جی یہ کداں ہو سکتا، نبی چنڈ مارے تو فرشتے دی اکھ نکل جائے۔ جلال اور روب، پیر عبد القادر جیلانی ملک الموت سے سارا کچھ لے کے گرا دیں، وقت دے نبی دی گل آوے نہیں جی یہ نہیں ٹھیک نہیں، چلو ٹھیک نہیں ہے مان لیا جی، تیری عقل نہیں مانتی تسلیم کر۔ پوچھا یہ سارا کچھ کر کے پھر کیا کہتے آخر موت، کہتے جب مرنا تو چل پھر شاباش، پھر آخر اینڈ تے مرنا ہی ہے تو چلیے۔ حضور کو دعا فرینی ہوئی تھی 27 سفر جنازہ بقیع میں اور پڑھ کے لوٹے ہیں، وہاں پہ جو بات ہوئی آپ نے اپنی بیٹی سے کی، اہل خانہ سے کی، مجھے 2 آپشن دیے گئے، لمبی زندگی دنیا جہان و ما فیہا دولتیں، اور پھر جا کر کے اللہ سے ملاقات، یا پھر ان ساری چیزوں کو پیچھے کر کے ڈائریکٹ سیدھی اللہ سے ملاقات۔ تو میں نے اللہ کی ملاقات کو چنا ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہی تو بات تھی جو سن کر کے سیدہ فاطمہ رو پڑی تھی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا دین توحید پہ مبنی، عقیدے پہ مبنی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور احکام پہ مبنی بنائیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھیں، پڑھتے ہیں تو ویسے پڑھیں جیسے حضور نے پڑھی۔ یہ سادہ سا دین ہے، سادہ سا دین ہے۔ یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی سے ماورا وہ دین ہے جو آسمان سے اترا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اچھا کدی میرا نا دل کردا ہے ترجمے چ نا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اگے لکھ دئیے جیڑا میں حنفیوں نو بھیجاؤں دے اگے لکھ دا جو حنفی نماز پڑھتے ہیں، جو میری پوسٹ شافیوں کو جاتی ہے وہاں لکھ دوں جو شافی نماز پڑھتے ہیں، جو وہابیوں کو جاتی ہے لکھ دوں جو وہابی نماز پڑھتے ہیں، جو اہل تشیع کو جاتی ہے اس کے آگے لکھ دوں جو اہل تشیع والی نماز پڑھتے ہیں۔ ترجمہ سارے کریں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو وہ خاص نماز پڑھتے ہیں جو مدینے میں محبوب پڑھتے تھے، جو عرش بری سے رب نے وحی کے ذریعے اتاری تھی۔ اور اذان میں بھی یہی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ خاص نماز کی طرف، جس کی دعوت بلال اور ابن ام مکتوم دیتے تھے اور جس کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے اور صحابہ پیچھے کرتے تھے۔ تو حضرات ہمیں یہ دعوت دینی تھی کفار کو، ہمیں یہ دعوت دینی تھی غیر مسلموں کو، ہمیں یہ دعوت دینی تھی ان لوگوں کو جو اس سے دور ہے، مگر افسوس کہ ہماری دعوت گروہی بن گئی، تنظیمی بن گئی، جماعتی بن گئی۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ، بڑا کرم ہے، پتہ نہیں یہ کرم کتنے تک جانا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کلیش ہوتا ہے نا، درزی ایک مارکیٹ پوری درزیوں کی ہوتی ہے، پہلے ایک دکان ہوتی ہے پھر دوسرا آتا ہے، شروع میں ایک دوسرے کے خلاف کلیش جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، مارکیٹ ہے پاجی پتہ کر لو مارکیٹ چو ریٹ لے لو، آ جا جے صحیح ہوئے تو لوٹ آیا جائے۔ اسی طرح فرنیچر کی مارکیٹ کو دیکھتا ہوں، میڈیکل کی مارکیٹ کو دیکھتا ہوں، کتنے میڈیکل اسٹور ہیں، کتنے جو ہیں وہ ہمارے دیگر ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں۔ تو ہر بندے نے ہوتا ہے کلیش، ذہن میں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیندار نارمل ہو جائیں میں نہیں ویکھیا، بہت گھٹ ہے کہ کتے اللہ دا دین دسن، کہیں اللہ کا دین بتائیں۔ آپ یقین کریں ہماری کھلے عام دعوت ہے، کھلے عام۔ ہماری مسجد میں کرسچین آنا چاہتا ہے ویلکم آئے، بیٹھے خطبہ سنیں۔ ہماری مسجد پلیت نہیں ہوتی، یہ پلیتی سے پروف مسجد ہے۔ میرے حضور کی مسجد، مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی بیٹھے تھے، یہ ہے دین۔ تے اسی ذہن بنایا ہے رل کے نا جڑے میرے نال روٹیاں کھاندے نے نا، انہوں نے فتوا دیتا ہے کہ جے مسیتے آ جائے تو مسیت دھونی ہے۔ جنہوں نے فتوے دے رکھے ہیں نا کہ بھابی نال سلام لئیے یا جفی پائیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ دین دیا تھا اللہ نے۔ میں ان کو سوٹ بھی دیتا تھا، میں کھانے بھی کھلاتا تھا، میں گلے بھی لگتا تھا، میں ہاتھ بھی ملاتا تھا، لیکن فتوا انہوں نے دے رکھا تھا۔ ایک دن کام پڑ گیا، عوام میں چلے گئے، گلے لگنا پڑا، ہاتھ ملانا پڑا۔ عوام نے کہا جناب نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، ایک وہابی نے پڑھایا، نکاح نہیں ہوا، آؤ پہلے پھر اپنا پڑھاؤ، تو انہوں نے جفی پائی ہے۔
پھر کہنے لگے نہیں دراصل ایسے ہے، دراصل ویسے ہے، وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ ایسے نہیں ہے، دین بڑا خاص ہے، بڑا صاف ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے۔ یہاں تو یہودی کے گھر جا کر کے بھی کل لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی ہے، یہاں تو سکے چچے کے کان میں بھی بات کہی جاتی ہے، یہاں بیٹی کے کان میں بھی بات کہی جاتی ہے، لیکن وہ رب کا دین ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی مصطفیٰ کوئی عمل کریں تو رب اس دین کو دنیا کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس دین کو سیکھیے، اس دین کو پھیلائیے، پھر اللہ قدر کیا دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج آپ کے شہر میں ہیں، کل بھی یہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اس بندے میں اس کا قد میاں والی والے لوگوں سے لمبا ہے کہ قد کی وجہ سے پروٹوکول ملا ہو کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے، عالم چنے سے بڑا ہے؟ اس کی صحت بڑی اچھی ہے کہ بندہ آشش کرے کہ یہ شکل رنگ روغن جو دنیا نے میرٹ اور معیار بنائے ہوئے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کسی آدمی کو چیک کرنا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنے عروج پہ ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے مخالفوں کو دیکھ لو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مخالف 1459 سال گزرنے کے باوجود آج بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن دیکھے دشمن، دیکھے تو تھے ہی، بن دیکھی دشمنی، بلا وجہ دشمنی، ہر خیر دے کے گئے، ہر شر کی گردن کاٹ کے گئے، حقوق دنیا والوں کو دلا کے گئے، لیکن پھر بھی دنیا بلا وجہ مخالف۔ کسی نے کہا تھا صرف اتنا پتہ کر لو اس کے مخالف کتنے ہیں، کہا جی 8 ارب آبادی ہے، 6 ارب اس کے مخالف ہے۔ کہا دنیا کا 1 نمبر سچا انسان ہے، لہٰذا جب کتاب لکھی گئی دا ہنڈریڈز تو سر فہرست انہوں نے ہی نام میرے محبوب کا اوپر کر کے لکھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک بیان ڈھونڈوں کہ جس بیان میں ڈاکٹر صاحب نے کبھی کسی سنی کو رنگیدا ہو، کبھی کسی دیوبندی کو رگڑا ہو، کسی اہل تشیع کی ذات پہ اٹیک کیا ہو، نہیں ملا۔ دعوت کیا دیتے ہیں پوری دنیا کو دین کی، الا للہ الدین الخالص۔ خالص کیا ہے؟ ہندوؤں کو، کفار کو، بدھوں کو، نان مسلمز کو، کرسچنز کو، جتنے ازم ورلڈ میں ہیں ان ازم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ نے توفیق دی، اپنی نشانی بنائی، انہوں نے آگے بات بڑھائی، چلی، دنیا بھر میں گئی۔ جنہ کو لو بچاریاں کو لو کدی ایک بکرا نہیں نا سنت دے مطابق ذبح ہویا تے ایک اونٹ نار نہیں ہو سکیا، وہ بھی اٹھ کے بولن ڈیا سی ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ ان لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نشانی۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ صرف دین کی دعوت دی ہے، دین، اللہ کا دین، خالص دین، لا الہ کا دین، توحید کا دین، آسمان کا دین، قرآن کا دین، حدیث کا دین۔ مرضی کے دین دینے والے نہیں تھے۔ اج لوگ کی کوشش کر دینے جی انٹری صرف ایک جھلک بخا دو، ایک جھلک۔ کچھ لوگوں کے بیان پڑھ رہا ہوں لکھے ہوتے ہیں، کوئی رہت نہیں گیا جنہیں سیلفی نہ بنوائی ہوئے۔ آپ کے ساتھ کوئی سیلفی کیوں نہیں بنواتا؟ آپ کے ساتھ کوئی تمنا کیوں نہیں کرتا کہ آ کے بیٹھے؟ آپ کے گھر آ کر کے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، فیصل آباد جیسا شہر نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ رب جس کو موقع دے دے، رب جس کو عطا کر دے۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ دین کے علم بردار بنے، خالص دین سیکھنا شروع کر دیں۔ جب میں نے یہ آیتوں کا سلسلہ شروع کیا نا، سنگل آیت کا، تو بڑے دوستوں نے کہا یار ایسے کرو 3 آیتیں کر لو، 10 سال میں ہو جائے گی۔ اتنی آیتیں کر لو اتنے سال میں، 6 کر لو، 1 رکوع کر لو۔ میں نے کہا جی لوگ نہیں پڑھتے اتنا، ان کی اتنی ہمت نہیں، وقت نہیں، 1 تو پڑھ لیتے ہیں آسانی سے۔ کہنے لگے جی پھر یہ لگتا تہاڈی زندگی چ نہیں پورا ہونا۔ تو میں نے کہا میں نے یہ شرط کب ہے کہ میں اپنی زندگی میں پورا کروں؟ میں تو اپنی زندگی کا حصہ ڈالنے آیا ہوں۔ میرے سے پہلے بڑے لوگ آئے تھے، اہل علم تھے، ادھورے چلے گئے، تفسیریں ادھوری رہ گئیں، تحریریں ادھوری رہ گئیں، کتابیں ادھوری رہ گئیں، خواہشات ادھوری رہ گئیں، مگر کام ہوئے مکمل۔ امام مسلم اپنی جو صحیح مسلم ہے اس کی تبویب نہیں کر سکے، امام نووی نے کی ہے، اور امام نووی 36 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پلاننگ تو 100 سال کی تھی، لیکن رب کب لے لے کب اٹھا لے
یہ مرضیاں مالک کی ہیں. میرے من میں ہوتا نا تو میری چاہت تھی کہ علامہ احسان الہی ظہیر کو اس دنیا سے جلدی نہیں جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جیسے راضی ہم ویسے راضی. میرا یہ ایمان ہے کہ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا. عبدالسلام بھٹوی صاحب کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا. میں اگر لسٹ بنانا شروع کر دوں تو لمبی ہو جائے گی، بات مختصر کرتا ہوں. دیندار لوگوں کے ساتھ جڑ کے دین پڑھ کے دین پھیلانا شروع کر دیں. بھلے آپ کو تھوڑا آتا ہے زیادہ آتا ہے، اس کے ما لہا وما لہو وما علیہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، پوچھ لیں، آگے چلیں، بیچیں، اللہ کی سپرد چلائیں. یہی آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے. کیونکہ دنیا سنگل اکاؤنٹ ہے، دین کے ساتھ یہ ڈبل اکاؤنٹ ہے. اپنا دین والا اکاؤنٹ بھی بھرے. اور انشاءاللہ العزیز کل جو انٹری ہے لگ بھگ 7 بجے تلک رہے گی واپڈا ٹاؤن میں. جو احباب وہاں اس سے پہلے اپنا شناختی کارڈ دیگر جو لوازمات ہے پتہ کر کے، تو اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. دین جاری و ساری ہے. اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وہ ایک چونچ پانی کی لے کے چڑیا گئی تھی، آگ تک نہیں پہنچا گیا تھا، ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. دور سے گرا کے واپس لوٹ آئی. تاریخ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس چڑیا کو یاد کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک چاہت اور ایک تڑپ اور ایک رغبت اور دین والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے گئی تھی. پھونکے مارنے والا گرگٹ بھی تھا ایک، وہ دی پھونک اتنے پہنچی نہیں سی. میں نے بھی دیکھا ہے بلا وجہ کے دوست احباب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کردار امر ہیں، پھونکے مارنے والے، آگ جلانے والے، آگ لگانے والے، اور آگ بجھانے والے اور حق کا ساتھ دینے والے. تو اللہ کی توحید کے ساتھ جڑیے، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیے. یہی میری دعوت رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی نا دنیاوی زندگی جو ہے وہ مزے کی ہو جائے گی. آپ جو کرتے ہیں اللہ اس میں اتنا سکون دے دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. بندہ سوچ نہیں سکتا رب برکت کتنی دے دیتا ہے. تو یہ برکتیں لینی ہیں، اللہ کی رحمتیں لینی ہیں، اور سکرات کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمیاں لینی ہیں. قبر نشر حشر میں برے حالات سے بچنا ہے، اور رب کے سائے میں آ کے جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے. تو یہ اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. یہ کوشش کیا کریں. فرقہ واریت کی آگ میں، دشمنیوں کی آگ میں، برادریزم کی آگ میں، تو اور میں اور کے چکر میں یہ سلسلے بند کر دینے چاہیے. ہمیں حق کے اوپر رہ کر کے جو باقی زندگی گزارنی چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق اصلی شکل میں دکھا دے اور اس کا پیروکار بنا دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور اللہ باطل کی جو اصل شکل ہے وہ ہم پہ واضح کر دے، اور پھر اس سے بچنے کی جو ہے وہ ہمت، طاقت اور توفیق دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب